مانچسٹر یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ سوسائٹی اور چند دوسرے ملکوں کے اسٹوڈنٹس کی سوسائٹیوں نے مقامی برطانوی خاندانوں سے ملاقات کا اہتمام کیا تھا۔ ان ملاقاتوں کا مقصد ایک دوسرے کے معاشرے، رسم و رواج، تاریخ، عادات و اطوار، رجحانات وغیرہ کے بارے میں جاننا تھا۔ ایسی ملاقاتیں قربت کا باعث بنتی ہیں، دوریاں کم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو براہ راست سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ امریہ نے اپنا نام دائم کو پہلے سے ہی دے دیا تھا، امریہ کو ہاں کہہ دیا گیا تھا۔ مختلف ملکوں کے اسٹوڈنٹس کا 20 رکنی گروپ مسٹر اینڈ مسز پاول کے گھر پہنچ گیا، جہاں پاول خاندان کے ساتھ 2 اور خاندان موجود تھے، مسٹر اینڈ مسز ایڈم اور مسٹر اینڈ مسز گیڈل، اور ان 3 خاندانوں کے 4 عدد شرارتی اور ایک سیکنڈ میں 60 سوال پوچھنے جیسے بچے۔ ملاقات کے لیے لان میں نشست کا انتظام کیا گیا تھا۔ لان میں کوئلے کی 2 بڑی بڑی انگیٹھیاں رکھی گئی تھیں، ان کے اطراف نشستیں لگائی گئی تھیں۔ بھالو سے سفید کتے بھی ادھر ادھر گشت کر رہے تھے۔ گھر کی عمارت دھند میں لک چک جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی جزیرے پر آ چکے ہیں۔ انہیں اتنے اچھے خیر مقدم کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ امریہ کے پاس صوفے پر ایک 9 سالہ بچی اسکرٹ میں ملبوس بیٹھی تھی، اور امریہ حلف اٹھانے کو تیار تھی کہ بچی بہت ہی معصوم نظر آ رہی تھی۔ تم کس نسل سے ہو؟ یہ اس کا پہلا سوال تھا، وہ اتنی معصوم تھی۔ امریہ نے تم کس شہر سے ہو، کس مذہب، کس ذات کی ہو جیسے سوالات تو سنے تھے۔ یہ نسل والا سوال اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں پاکستان سے ہوں، پاکستانی مسلمان ہوں۔ امریہ نے گھڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور تو ان کی گفتگو نہیں سن رہا۔ وہ کیا گورا تھی جو اپنی نسل کا اتا پتہ رکھتی؟ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے تعارف میں سن لیا تھا، میں نسل کا پوچھ رہی ہوں۔ تم کس نسل سے ہو؟ امریہ خاک نہ سمجھی، الٹا اس سے ہی پوچھ رہی تھی۔ اس کا منہ بن گیا۔ میرے سوال کا جواب تو دیا ہی نہیں۔ میں نے ابھی اپنا DNA نہیں کروایا، لیکن مجھے شک ہے کہ میں ریڈ انڈین نسل سے ہوں۔ اور وہ مجھے یاد آ گیا، میں بھی ریڈ انڈین نسل سے ہوں۔ تم نے اپنا DNA کب کروایا تھا؟ کس عمر میں؟ بچی جو پتہ نہیں کس سائنسدان کی خالہ تھی نے شک سے اسے گھورا۔ 2 سال پہلے۔ تم ریڈ انڈین نہیں ہو سکتی۔ بچی نے باقاعدہ اس کی آنکھوں کی پتلوں میں اپنے ایکس-ریز پتلیاں گاڑ کر یقین سے کہا۔ کیوں نہیں؟ تم اپنی بہنوئی کی بناوٹ دیکھو، تم سکندر کی نسل سے ہو سکتی ہو، لیکن ریڈ اینڈیز سے ہرگز نہیں۔ میرا مشاہدہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ امریہ چکرا گئی۔ بہنوئیوں سے کیا ہوتا ہے؟ میری رپورٹ یہی کہتی ہے کہ میں ریڈ انڈین نسل سے ہی ہوں۔ بچی نے اپنی پتلیوں کے ایکس-ریز تیز کر دیے۔ تم ہو ہی نہیں سکتی، میں نے بہت ریسرچ کر رکھی ہے، ایشیا میں ریڈ اینڈیز کے جینز نہیں ملتے۔ ماشاءاللہ، جس بارے میں امریہ پہلی بار سن رہی تھی، 9 سالہ بچی اس پر تحقیق بھی کر چکی تھی۔ بس میں تو ریڈ انڈین ہی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری ریسرچ کیا کہتی ہے، اور تم بھول رہی ہو تمہارے بڑے 100 سال تک ہندوستان رہے ہیں، ایسا ناممکن ہے۔ میرے بڑے رہے ہیں لیکن ریڈ انڈینز نہیں۔ مجھے تم اپنی رپورٹ دکھا سکتی ہو؟ وہ پاکستان میں ہے۔ امریہ کو یقین تھا کہ بچی کو ٹالنا ناممکن سا تھا۔ تم اپنے خاندان سے کہو تمہیں میل کر دیں، میں اب بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے سب کام خود کرتی ہوں، اتنے معمولی سے کام کے لیے بھی میں اپنے خاندان والوں کو زحمت دینا نہیں چاہتی۔ امریہ تو ایک جھوٹ بول کر پھنس گئی تھی۔ بھلا کہہ دیتی مجھے نہیں معلوم ہے کس نسل سے ہوں۔ بچی شک سے اسے دیکھتی رہی، اور اگلا سوال اس کے منہ سے نکلتے دیکھ کر امریہ نے انگلی سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کورین لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو کسی ایک مسز کی فرمائش پر اپنا دیسی گانا سنانے جا رہا تھا۔ ایڈم خاندان کا 11 سالہ جیری گٹار بجا رہا تھا، ساتھ وہ سب چائے کے ساتھ فش اینڈ چپس سکاٹش پائے کھا رہے تھے۔ کورین کا گانا ختم ہوا تو انہیں ایسٹر پر نت نئے انداز سے پینٹ کیے جانے والے انڈوں کے بارے میں بتایا گیا، اور ٹوکری بھر کر انڈے ان کے آگے پیش کیے گئے۔ کچھ خاندانی البمز دکھائے گئے، ساتھ انہیں موقع دیا گیا کہ ان کے خاندان، رہن سہن اور دیگر باتوں کے بارے میں وہ سب سوال جواب کریں۔ اس دوران DNA بچی مسلسل امریہ کا جائزہ لیتی رہی کہ وہ کیسے ہنس رہی ہے، کیسے کھا رہی ہے اور کس قسم کے سوالات پوچھ رہی ہے۔ اس نے چپکے سے امریہ کی ایک تصویر بھی لے لی۔ یقیناً امریہ کی یہ تصویر اس کی ذاتی ریسرچ گاہ، اس کے اساتذہ اور اس جیسے دوسرے ہی بچوں کے سامنے پیش ہوگی کہ معلوم کیا جائے کہ یہ لڑکی ریڈ انڈین امریکن ہے، آسٹریلین یا ریڈ انڈینز فریکین ہے بھی کہ نہیں۔ بنگالی مالا سے لوک کہانی سننے کی فرمائش کی گئی، اس نے سنا دی۔
امریہ کو اپنی فکر لگ گئی، یہ برطانوی لوگوں کو آخر کہانیوں کا اتنا شوق ہی ہوتا ہے، ہمارے بچے بھی اتنے شوق سے نہیں سنتے جتنے شوق سے ان کے بڑے بوڑھے سنتے ہیں۔ لوگ کہانی تو امریہ کو بالکل ہی نہیں آتی، کبھی اس کے گھر میں ایسی باتوں کا تردد ہی نہیں کیا گیا تھا۔ وہاں تو سب ادھر والوں کی باتیں، ادھر والوں کی باتیں، فلاں کی شادی، فلاں کا رشتہ، فلاں کپڑے جوتے، یہ وہ سب بیکار باتیں ہوتی تھیں۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ پنجاب کی لوک کہانیاں ہیں کون کون سی۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ایک طرف کونے میں ہو کر اس نے دادا کو فون کیا۔ تم ہیر رانجھا سنا دینا، دادا نے مشورہ دیا۔ یہ تو اسے خیال ہی نہیں آیا تھا، اس نے فلم دیکھی تھی، اسے کہانی یاد تھی، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ انہیں لوک کہانی سے زیادہ صوفی ازم میں دلچسپی تھی اور وہ امریہ سے مختلف صوفی بزرگوں کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے دیسی کھانوں کے بارے میں معلومات لیں۔ سنا ہے ہندوستان میں زبردستی شادیاں کروا دی جاتی ہیں؟ مسز ایڈم نے پوچھا۔ میں ہندوستانی نہیں، پاکستانی ہوں، امریہ بڑی جزبز ہوئی۔ مسز ایڈم ہنسنے لگی۔ تم سب پاکستانی، انڈین، ہندوستانی کہلائے جانے پر اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ ہندوستانی سے مراد ہماری بڑی صغیر ہوتی ہے، تم لوگ ہمیں یورپین کہتے ہو، ہمیں امریکی کہتے ہو، ہم نہیں چڑھتے۔ ہندوستان سے مراد ایک خطہ ہے جو بلا شبہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، جسے یورپ میں جادو نگری کہا جاتا ہے۔ میرے رشتے کے چچا جب اپنے کاروبار میں دیوالیہ ہو گئے تو انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا، پہلے وہ بنارس گئے اور پھر سندھ۔ واپسی پر ان کا کہنا تھا کہ ان شہروں کے سفر نے انہیں پاگل ہونے سے بچا لیا۔ بنارس میں وہ سادھوؤں کے ساتھ وقت گزارتے رہے اور سندھ میں پیروں فقیروں کے ساتھ۔ امریہ خاموش ہوگی اور مسز ایڈم کے پوچھے گئے سوالات کے بارے میں سوچنے لگی۔ امریہ کو ڈر تھا کہ اس سے یہ سوال پوچھا نہ جائے گا اور وہ پوچھ لیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، جہاں تعلیم اور سوچ کی کمی ہے وہاں یہ سب ہوتا ہے۔ اسلام نے تو سختی سے لڑکا لڑکی کی مرضی پوچھنے کا حکم دیا ہے۔ معاملہ کوئی بھی ہو، اسلام جبر کا مخالف ہے، جبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ اور یہ جو غیرت کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں، لندن میں ایک پاکستانی لڑکی کو اس کے بھائی اور باپ نے مار کر تہہ خانے میں دبا دیا تھا، مسز ایڈم بولیں۔ امریہ کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ جس نے ایک انسان کا قتل کیا وہ کل انسانیت کا قاتل ہے۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، زور زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو قتل کی کیسے ہوگی؟ وجہ کچھ بھی ہو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے ذہنی جنون ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا قانون، ہمارا معاشرہ نہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی تعلیم۔ یہ اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ خود کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان ہر حال میں وہی کرتا ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، نہ کم نہ زیادہ، ٹھیک وہی۔ ہم سب بھی ایسے لوگوں کو اتنا ہی ناپسند کرتے ہیں جتنا آپ لوگ کرتے ہیں۔ سب اس کی باتوں کو بغور سنجیدگی سے سنتے رہے اور سر ہلاتے رہے۔ باری باری پھر سب کے خاندانوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ یعنی تمہارے وہاں اب بھی خاندان بڑے ہی ہوتے ہیں؟ گڈ۔ کیا گھر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں رہنے کے لیے؟ امریہ نے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا تو اس سے پوچھا گیا۔ امریہ گھڑبڑا گئی۔ یعنی کچھ کنبے جتنے زیادہ بڑے تھے، گھر اتنے ہی چھوٹے تھے۔ ان کے اس سوال کا مقصد طنز نہیں تھا، وہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کیا لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ بڑے کنبے بنا کر انہیں پال بھی لیتے ہیں؟ امریہ کہاں سے چھوڑتی اور کہاں سے بتاتی؟ ان کے گھر کی صفائی کرنے والی آپا کے 11 بچے تھے اور وہ ایک کمرے کے کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ دادا کے دوست کے 7 شادی شدہ بیٹے جو 5 کمروں کے گھر میں رہتے تھے۔ ہم سب مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ 100 باتوں کی ایک بات امریہ نے کر دی۔ اگر کسی خاندان میں 4-5 بیٹے ہوں تو کیا وہ ایک ہی گھر میں ہمیشہ رہیں گے؟ گھر کی سربراہ ماں 5 بیٹوں کو ایک ہی گھر میں اپنے پاس رکھنا چاہیں گی۔ ایک ہی گھر میں 5 کو، ان کی بیویوں اور بچوں کو؟ جی سب کو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک بھی کسی وجہ سے کہیں الگ رہائش اختیار کرنا چاہے گا تو والدہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیں گی۔ کیوں؟ وہ روئیں گی کیوں؟ تینوں خواتین نے مشترکہ اوہ کیا۔ وہ کسی ایک کو بھی خود سے جدا نہیں کرنا چاہیں گی۔ بچے بڑے ہو جائیں، خاص کر ان کی شادی ہو جائے تو انہیں الگ زندگی شروع کرنی ہی ہوتی ہے۔ ہر ایک کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، پرسنل اسپیس۔ کیا بات کر رہی تھی مسز گڈل؟ امریہ ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئی۔ پاکستانی مائیں کیا جانے پرسنل اسپیس یا پرائیویسی، انہیں تو اپنے لال اپنی آنکھوں کے آگے چاہیے، بس وہ اتنا پیار کرتی ہیں کہ ان کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ اور بیٹے، وہ کیا کہتے ہیں؟ مشترکہ اوہ کے بعد پوچھا گیا۔ بیٹے بھی وہی چاہتے ہیں جو ماں جی چاہتی ہیں۔ اوہ سو کیوٹ۔ تینوں خواتین اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگیں۔
وہ پاکستانی مشترکہ خاندانی نظام سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ امریہ انہیں دادا دادی، نانا نانی وغیرہ کے کرداروں کے بارے میں مزید بتانے لگی کہ کیسے وہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتے ہیں اور خاندانوں کو جوڑ کے رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے مشرقی لوگ جو مغرب کا سفر کرتے ہیں تو اپنے گھروں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ مسز ایڈم ٹشو سے آنکھیں رگڑنے لگی۔ امریہ ترچھی نظروں سے تینوں خواتین کو دیکھتی رہی۔ اس نے یہاں اپنی بہترین پرفارمنس دی تھی۔ ڈی این اے بچی خاموشی سے امریہ کے پاس بیٹھی اسے ہمہ گوش سن رہی تھی۔ امریہ کو صرف ایک اس بچی سے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے غلط ثابت نہ کر دے۔ تم اپنے گھر کو یاد کر کے روتی ہو؟ ڈی این اے بچی نے پوچھا۔ اب امریہ اسے کیا بتاتی کہ اسے تو خیال سے ہی رونا آ جاتا ہے کہ اسے کبھی تو واپس گھر جانا ہی ہے۔ نہیں، ابھی مجھ پر یہ نوبت نہیں آئی۔ پاکستانیوں کی کوئی ایک بڑی خوبی بتاؤ۔ ہم بدترین حالات میں بھی زندہ رہنا جانتے ہیں، امریہ نے تجزیہ کر کے سوچ کر کہا۔ ڈی این اے نے سر ہلانے لگی۔ مانچسٹر والوں کی کوئی ایک بڑی خوبی بتاؤ، امریہ نے پوچھا۔ ہم بدترین حالات کو بدلنا جانتے ہیں، اس سے مضبوط قوت ارادی کے تاثر کے ساتھ کہا۔ امریہ بچی کی حاضر دماغی پر حیران ہوئی۔ ان سب کے ساتھ گروپ فوٹو لی گئی۔ مسز ایڈم نے ان کے لیے ایک چھوٹی سی تقریر کی جس کے آخری جملے کو امریہ نے ڈی این اے بچی کی طرح نوٹ بک میں نوٹ کر لیا۔ There are never any winners or any losers. Participation is all. Remember that and enjoy the challenge of each moment as it arises now. امریہ اپنے ساتھ اپنی غیر استعمال شدہ ایک گرم شال اور ایک کشمیری طرز کا شولڈر بیگ لے گئی تھی اور ایک چوڑیوں کا سیٹ تھا اس کے پاس، وہ بھی۔ یہ تینوں چیزیں اس نے تینوں خواتین کو پیش کیں اور ان تینوں کے چہرے ایسے دمکنے لگے جیسے انہیں بیش قیمت جواہر پیش کر دیے گئے ہوں۔ جاتے ہوئے ان سب کو ہوم بیگ پائی دی گئی۔ ڈی این اے بچی نے اسے اپنا ای میل ایڈریس دیا کہ امریہ ہر صورت اسے اپنی رپورٹ بھیج دے۔ امریہ اسے ضرور بھیج دے گی اگر وہ اپنے ڈی این اے کروانے میں کامیاب ہوگی اور خوش قسمتی سے وہ ریڈ انڈین بھی نکل آئی تو۔ مانچسٹر پکڈالی گارڈن میں 230 فٹ اونچا سٹار فلیئر جھولا ہے جو اتنی بلندی سے ہی نازا ہے۔ امریہ دیکھو گی 230 فٹ کی بلندی سے مانچسٹر کیسا لگتا ہے؟ یونی کے باغ میں گمسم بیٹھا دیکھ کر ویرا نے قریب آ کر اسے لالچ دی اور زبردستی اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پکڈالی گارڈن لے آئی۔ کچھ وہ اداس تھی کہ قریب سے گزرتے آلیان سے اس نے ہائے کہا تو وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ گیا جیسے وہ اس سے کوئی خیرات مانگ رہی ہو اور وہ اسے خیرات دیتے دیتے تھک گیا ہو، اور کچھ وہ اپنے ذہن کو کہیں اور لگانا چاہتی تھی تاکہ کم سے کم سوچ سکے کہ وہ مانچسٹر کو 230 فٹ کی بلندی سے دیکھنے کے لیے جھولے میں بیٹھ گئی۔ لیکن 230 فٹ کی بلندی سے اسے مانچسٹر تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں سے تو موت نظر آ رہی تھی، موت۔ ویرا نے اس کی کمر میں گھونسا جڑا۔ خاموش بیٹھو امریہ۔ لیکن امریہ نے بہت دور دھندلے ہوتے مانچسٹر کو جیسے آخری بار دیکھا اور سارے مانچسٹر کو گواہ بنایا کہ میں مرنے جا رہی ہوں، آؤ اور مجھے بچا لو، ہائے مجھے بچا لو۔ وہ ایسے چلائی اور چلاتی رہی کہ بہت سے وقتی بہرے ہو گئے ہوں گے۔ یونی کے کئی اسٹوڈنٹس سٹار فلیئر میں موجود تھے، گول گول گھومتے جھولے میں بیٹھے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ ویرا نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ مرنے والوں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے بھلا؟ وہ مرنے جا رہی ہے اور چلائے بنا دادا جی دادا جی۔ وہ تو اس لیے بھی سٹار فلائر میں بیٹھ گئی تھی کہ روسی کمانڈر ویرا کے آگے اس کی سب کی نہ ہو، پر سب کی بہتر تھی بنسبت موت کے، ہے نا؟ تم اتنا ڈرتی ہو؟ زمین پر آتی ویرا نے اس کے بازو میں چٹکی بھری۔ امریہ سن سینا ہو چکی ہوتی تو اس چٹکی پر چلا اٹھتی۔ مجھے نہیں پتا تھا میں اتنا ڈروں گی، ویسے ایسے ڈرتی نہیں، آج نہ جانے کیوں ڈر سی گئی۔ امریہ صاف صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سٹار فلیئر کا آخری رائڈ تھا، تم مر جاتی اوپر ہی تو حکومت اسے بند کروا دیتی۔ شکر تھا وہاں کارل نہیں تھا۔ امریہ آس پاس شرمندہ سی دیکھ رہی تھی۔ جو لوگ ان کے ساتھ جھولے میں بیٹھے تھے وہ بھی کڑے تیوریوں سے دونوں کو گھور رہے تھے۔ یعنی ہمارا مزہ تو خراب کر دیا نا؟ یونی چیک۔ امریہ رات کو سوئی تو پھر عزت 200 فٹ کی بلندی پر تھی۔ آنکھ کھلی تو سادھنا اور عین اون اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ ویرا نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی آنے کی۔ کوئی برا خواب دیکھ لیا؟ سادھنا اسے پانی پلانے لگی۔ میں ٹھیک ہوں شکریہ، آپ دونوں جائیں۔ عین اون اس کی ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ جب تم ٹھیک ہوتی ہو تو ایسے چلاتی ہو، عین اون نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ کوئی پریشانی ہے تمہیں امریہ؟ سادھنا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں،
تم پہلے جیسی نہیں رہیں۔ پہلے جیسی کیسی؟ تم مرجھا سی گئی ہو، ایسا لگتا ہے تمہارے اندر کچھ سوکھتا جا رہا ہے۔ تھک چکی ہوں میں۔ کاش یہ تھکن ہی ہو اور تم بالکل ٹھیک ہو۔ سادھنا اس کے بال چھو کر چلی گئی۔ کاش یہ خواب ہی اور کھڑکی کے نیچے عالیان کھڑا ہو۔ کروٹ بدل کر اس نے سونے کی کوشش کی۔ اگلے دن شروع کے 2 لیکچرز چھوڑ کر اسے ایک پاکستانی گھر جانا پڑا۔ سادھنا کی کمر میں بہت درد تھا اور وہ اپنی ڈیوٹی دینے نہیں جا سکتی تھی، لیکن خاتون باضد تھی کہ ان کے گھر شام کو پارٹی ہے، اس لیے سادھنا ہر صورت اپنا کام کر کے جائے۔ سادھنا کو کمر پر ہاتھ رکھے کراتے ہوئے دیکھا تو امریہ نے اس کی جگہ جا کر کام کی پیشکش کی، جو سادھنا نے بہت مشکل سے مانی۔ خاتون نے اسے سارے گھر کا اتنا کام لیا کہ وہ واپس یونیورسٹی جانے کے قابل ہی نہیں رہی۔ یونیورسٹی، جاب، پڑھائی، اسے یہ سب پہلے مشکل لگتا تھا، لیکن اب وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ زندگی تھوڑی سی مشکل تھی، بدترین نہیں۔ ہاں، جو سکون اس کے پاس ہوا کرتا تھا اب وہ کہیں نہیں رہا تھا۔ اسی دوران اسے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیکسپیئر کے ڈرامے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ شیکسپیئر کے لکھے ڈرامے اچھے تھے، باکمال ہوتے تھے، لیکن اسٹیج پر آ کر تو انہوں نے حد ہی کر دی تھی، اتنے زبردست کہ آنکھ جھپکے بنا دیکھتے جاؤ۔ دوسرے سیمسٹر میں کورس کی نوعیت بدل گئی اور وہ مشکل لگنے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں مشہور ہے کہ جب تک پہلے سیمسٹر کی کتابوں کے ساتھ جان پہچان اور دوستی ہونے لگتی ہے، سیمسٹر ختم ہو جاتے ہیں اور دوستی جو ہوتے ہوئے رہ چکی ہوتی ہے وہ ایگزامز میں دشمنی نبھا کر جاتی ہے۔ نہیں، اس میں بیچارے اسٹوڈنٹس کا تو کوئی قصور نہیں، وہ کتابوں کو بھی ایسے ہی سر پر سوار کرتے ہیں جیسے فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب کو۔ انہیں پڑھنے کی بھی اتنی ہی بے قراری ہوتی ہے جتنی لاگ ان ہونے کی۔ امریہ کو ٹروفورڈ شاپنگ سینٹر میں ہالی ووڈ ڈھابہ میں اچھے معاوضے پر جاب آفر ہوئی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کا دل نہیں چاہا اپنا اسٹور چھوڑ کر جانے کے لیے۔ وہاں 7 سیلز مین اور 2 مینیجر تھے، وہ ان سب کی عادی ہو چکی تھی، بغیر کسی وجہ کے ان سے لگاؤ محسوس کرتی تھی۔ امریہ تبدیلی کو پسند بھی کرتی تھی اور تبدیلی سے خائف بھی رہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک چیز کے لیے پوری شدت سے تبدیلی کی خواہش کی تھی، اپنے ماحول کے بدل جانے کی، اور اب یہاں اسے ہر چیز کے ساتھ گہری وابستگی محسوس ہوتی تھی۔ یونیورسٹی کے ساتھ، اپنی کلاس میں موجود اپنی نشست کے ساتھ، کلاس ڈور تک کے ساتھ، یونی کے ایک ایک درخت، گھاس کے ایک ایک قطعے کے ساتھ، یونی میں جا بجا استادہ خاموش مشہور شخصیت کے مجسموں تک کے ساتھ بھی۔ ہر چیز اسے اپنا آپ محسوس کرواتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ مانچسٹر میں مہمان ہے اور یہی چیز اسے کرب میں مبتلا کر دیتی تھی۔ آکسفورڈ روڈ پر واقع چرچ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ کبھی دادا سے بات کر لیا کرتی، ورنہ خاموش بیٹھی آتی جاتی ڈبل ڈیک بسوں کو تکا کرتی اور ہنستے مسکراتے باتیں کرتے اسٹوڈنٹس کو کسی قدر حسرت سے دیکھا کرتی۔ کبھی وہ بھی ہنسنے والوں میں شامل رہی تھی، بے فکری تھی، کوئی اس کے ساتھ تھا۔ چرچ کی سیڑھیوں پر اکیلے بیٹھنے کی نوبت وہ خود پر خود لے آئی تھی، اور اکثر وہ وہاں پائی جاتی اور سوچا کرتی کہ اگر اسے پاکستان جانا ہے تو ان سب چیزوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ یہ سب اس کا اپنا نہیں تھا، لیکن اس سب نے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ یہ سب اپنا ہے نا، یہ سب اپنا نہیں رہے گا، یہ یہیں رہ جائے گا۔ اگر یہ سب یہیں رہ جائے گا تو وہ تو خالی ہاتھ رہ جائے گی نا۔ تو کیا مانچسٹر اسے سب دیکھ کر سب واپس بھی لے لے گا؟ دوسرے سیمسٹر نے اسے سہما دیا تھا، دوسرا سیمسٹر بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، تیسرا اور چوتھا بھی، بس پھر سب ختم۔ چلو گھر واپس، اسی ماحول میں جس میں وہ نہست تھی۔ وہ رات کو مانچسٹر میں سوتی، صبح آنکھ کھلتی تو لاہور ماڈل ٹاؤن میں اپنے گھر میں ہوتی۔ دادا کے کمرے کی کھڑکیوں سے روشنی لکیر بناتی اینڈ اس کی آنکھوں پر برس رہی ہوتی۔ تل ملا کر وہ آنکھ کھولتی، سامنے دادا اور اس کی مشترکہ تصویر دیوار پر جگمگا رہی ہوتی۔ وہ چیخ مار کر اٹھ جاتی، میں لاہور کب آئی؟ مانچسٹر کہاں گیا؟ اس کے دل کی دھڑکنیں کی رفتار خطرناک حد تک بڑھ جاتی۔ شٹل کاک کے نیم اندھیر کمرے میں وہ گہری گہری سانسیں لے رہی ہوتی۔ اٹھ کر کھڑکی تک جاتی، باہر مانچسٹر پر نظر دوڑاتی۔ اسے پھر بھی لگتا یہ خواب ہی ہے، حقیقت میں تو وہ ماڈل ٹاؤن اپنے گھر کے بیڈ پر سوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ ویرا کو فون کرتی، ویرا صبح یونیورسٹی جانا ہے؟ نہیں، صبح تمہیں الیکٹرک چیئر پر بٹھایا جانا ہے، صبح تمہاری موت کا دن ہے، ویرا چلا کر کہتی۔ وہ کئی بار اس بیچاری کو ایسے تنگ کر چکی تھی۔ تمہیں یہ راتوں کو کیا دورے پڑتے ہیں امریہ؟ ویرا صبح پوچھتی۔ اب وہ اسے اپنے دوروں کی کیا کیفیت سمجھاتی کہ اس کی آنکھ جب لاہور میں کھلتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ وہ سائے کے پاس اگلی صبح آئی۔ سائے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ مسکرانے لگا۔ کیا مجھے اب یہ نہیں پوچھ لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ؟ ہاں پوچھ لو۔ لڑکی کا چہرہ تو نظر نہیں آیا، لیکن اس نے چولی پہن رکھی تھی، ہاتھوں میں گول گول مہندی لگا رکھی تھی۔
بسنت بہاری رنگوں نے سائے کے وجود کا احاطہ کیا۔ سنہرے خواب الٹے ہوتے ہیں جیسے وہ نظر آتے ہیں اس سے۔ یہ الٹ نہیں ہوگا، میرے دادا کہتے ہیں فجر کے وقت دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کیا واقعی؟ بسنت بہاری رنگ پھر سے اس کے وجود کے گرد اڑانے بھرنے لگے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے میرے لیے خواب دیکھا۔ مجھے حیرت نہیں ہے، ہم باقاعدہ دوست نہ صحیح، ہم میں ایک تعلق تو ہے۔ تم نے کتنی بار سنا ہے مجھے؟ سائے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ سے اٹ آل تھا، پوری یونی اس کے پاس آتی تھی اور وہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا شاید۔ میں جذباتی ہو رہا ہوں، مجھے تمہارا خواب اچھا لگا۔ کیا تم مجھے اپنی شادی میں بلاؤ گے؟ کیا تم میری شادی میں آؤ گی؟ ہاں ضرور آنا، آلیان کے ساتھ۔ اوہ، اس نے اپنی زبان پکڑی۔ وہ واقعی جذباتی ہو رہا تھا، اس کی زبان پھسل گئی۔ مطلب آلیان بھی اس کے پاس آیا تھا، شاید آدھی رات کو آیا ہو، اسے جگا کر بورڈ اس کے پاس ٹکا کر، یا اسے اپنے ساتھ چہل قدمی پر آمادہ کر کے، تب جب وہ ساتھ تھے، یا تب جب وہ جدا ہوئے۔ وہ اسے کن دنوں کی باتیں سناتا رہا ہوگا، تب کی جب سازوں نے بجنا شروع کیا تھا، یا تب کی جب ساز ٹوٹ کر گونگے ہو گئے تھے۔ بہار سے پہلے اور بہار کے بعد، نہ جانے وہ کتنی بار آ چکا ہوگا سائی کے پاس، امریہ سے ملنے کے بعد اور امریہ کو چھوڑ دینے کے بعد، سائی کے سامنے کہکہ لگاتے ہوئے، سائی کے سامنے آنسو چھپاتے ہوئے۔ ایک بار امریہ نے آلیان سے پوچھا تھا، تم سائی کے پاس گئے ہو کبھی؟ ہاں، وہ شرارت سے مسکرانے لگا۔ مسٹری ہنسی۔ تم ایسے کیوں ہنس رہے ہو؟ حسب عادت وہ شک میں مبتلا ہو گئی۔ ایسے کیسے؟ مسٹری سے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں مسٹری ہنس رہا ہوں۔ ایک بار میری بہن بھی ایسے ہی ہنسی تھی، میں نے اس کے بال پکڑ لیے تھے، دوبارہ اس سے مجھے نہیں چرایا تھا۔ میں تمہیں چرا تو نہیں رہا، البتہ تم میرے بال پکڑ سکتی ہو۔ ویسے بال پکڑ کر تم کرتی کیا ہو؟ میں نے اس کا سر دیوار پہ دے مارا تھا۔ غیر ارادی طور پر آلیان اس سے ایک قدم دور ہوا، اپنا سر بچانے کے لیے۔ امریہ نے فلک شگاف کہہ لگایا، مجھے یقین دلاؤ کہ تم مذاق ہی کر رہی ہو۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے ایسا کیا ہے۔ امریہ کو اس کی حیرت اچھی لگی۔ تم بہت چھوٹی ہوگی نا تب؟ حیرت سے اس کی آنکھیں امریہ پر ٹھہر سی گئیں۔ نہیں، میں فرسٹ ایئر میں تھی تب۔ اور اس کا کیا بنا؟ بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی کو اس نے بائیں آنکھ کے کنارے رکھا۔ کس کا؟ میری بہن کا؟ امریہ کو اس کی حیرت اچھی لگی۔ نہیں، اس کے بیچارے سر کا۔ ٹھیک ہی رہا، بس اب وہ ذرا سی تیز آواز میں بات کرے تو اس کے سر میں درد سے ٹھیس اٹھتی ہے۔ امریہ نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، اوہ، پر میرا نہیں خیال کہ صرف ٹھیس ہی اٹھتی ہوگی۔ کیا اب بھی تم تیار ہو اپنے بال پکڑوانے کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اپنے سر کو اس سے اور دور لے گیا۔ پھر تم بتاؤ، تم نے سائے سے کیا کہا؟ میرے بارے میں کچھ کہا ہوگا۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ میں تمہارے بارے میں کچھ کہا ہوگا؟ تمہارے ہنسنے کے انداز سے۔ کیا تم نے اسے یہ بتایا ہے کہ میں بھیں بھیں کر کے روتی ہوں اور ایسا کرتے کس قدر بری لگتی ہوں؟ یا تم نے اسے یہ بتایا کہ میں نے تمہیں تھپڑ مار دیا تھا؟ آلیان لب دبائے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرتا رہا، اور جب مذاقاً صرف اسے ڈرانے کے لیے امریہ نے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھائے تو وہ کہکہ لگاتا ہوا بھاگ گیا۔ میں اب اسے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ تم جیسی خونخوار جنگلی بلی سے بچ کر رہے۔ جاتے جاتے وہ کہہ گیا۔ سائی دیکھ رہا تھا کہ امریہ چپ ہی رہ گئی ہے۔ امریہ، سائی نے اسے متوجہ کیا۔ خاموشی سے سائی کو دیکھ کر امریہ اس کے پاس سے چلی آئی اور بزنس ڈپارٹمنٹ آ گئی۔ کاش آج تو اسے آلیان نظر آ جائے۔ اور کوریڈور میں دیوار کے ساتھ سر ٹکائے، ایک سیدھی اور ایک ترچھی ٹانگ کھڑی کیے اپنے آئی فون کے ساتھ مصروف، وہ اسے نظر آ گیا۔ امریہ کو خود دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اتنے بڑے مانچسٹر میں اکیلی رہ گئی ہے، جب کہ اسے دیکھ کر اس نے جانا کہ اکیلا ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ ایسے خاموش کر رہا تھا جیسے اس کی زبان نے کبھی کلام کی زحمت ہی نہیں اٹھائی، نہ اب وہ یہ خواہش رکھتی ہے۔ کوئی اتنا خاموش ہو سکتا ہے کہ اس پر یہ گمان گزرے؟ آلیان پر یہ گمان پختہ ہو رہا تھا۔ جن بہاروں کو ساتھ لیے وہ چلا پھرا کرتا تھا، ان سب بہاروں کو خفا کیے، ان سے خفا ہوئے وہ بے نور سا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرانے پر مائل لوگ مسکراہٹ روک لینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ امریہ کو اس کی شیبہ نے دکھی کر دیا۔ کیا یہ آلیان تھا؟ تم یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ویرا پیچھے سے آئی، اس کے ہاتھ میں 2 کافی کے مگ تھے۔ میں تمہیں ڈھونڈنے آئی تھی۔ کیا میں گم ہو چکی ہوں؟ کب؟ ویرا نے آبرو اچکائی۔ مجھے تمہارا فون چاہیے تھا، دادا سے بات کرنی ہے، میرے فون میں کچھ مسئلہ ہے۔ لاؤ اپنا فون دکھاؤ۔ وہ ویرا تھی۔ ویرا 0070۔ تم اپنا فون دے رہی ہو یا نہیں؟ امریہ نے برا ماننے کی اداکاری کی۔ اپنا فون دو، میں ٹھیک کر دیتی ہوں، پاگل۔ وہ خراب تھا، میں گھر چھوڑ آئی ہوں۔ امریہ کی قسمت خراب کہ اسی وقت اس کے بیگ کی اوپری جیب میں رکھے فون پر کسی کا میسج آیا۔ کس پاگل نے اس وقت اسے میسج بھیجا تھا؟ یہ کوئی وقت تھا بھلا؟ ویرا نے دائیں آنکھ کی کمان اچکائی۔ یعنی فون تو گھر ہے نا امریہ، ہے نا؟ اوہ، یہ تو میرے پاس ہی ہے۔
امریہ کی اداکاری عروج پر تھی، اور بھی دیکھ لو کیا کیا تمہارے پاس ہی ہے جسے تم گمشدہ سمجھے بیٹھی ہو۔ یہ کافی کس کے لیے ہے؟ میرے اور آلیان کے لیے۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے لگا کہ گرم کافی ویرا نے اس پر انڈیل دی ہے، اور وہ کون ہے آلیان کے لیے کافی لے جانے والی؟ اور آلیان کیوں پیے گا اس کی کافی؟ جی نہیں پیتا وہ ایسے ویسوں کی کافی ٹویٹ۔ وہ تیزی سے جانے لگی اور جاتے جاتے اپنے ایشین فلیگ کے نام سے مشہور ہو چکے دوپٹے کو تیزی سے سنبھالنے کی آسکر ایوارڈ اداکاری کرتے ویرا کی کافی گرا بیٹھی۔ گریمی ایوارڈ آنر پرفارمنس۔ ویرا کی دائیں آنکھ کی کمان پھر سے اچکی۔ امریہ؟ ویرا نے اتنا ہی کہا تھا کہ امریہ جلدی سے واپس پلٹ آئی۔ آلیان اس سے ناراض ہے۔ ٹھیک ہے ایسا ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خیالات کا ہجوم اس کے دماغ میں ایک دوسرے سے دست و پا ہونے لگا۔ وہ آلیان کو دیکھنے کیوں گئی تھی؟ کیوں؟ یہ سوال اس کے اندر باز گشت بن گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا یا بس سب ختم ہو جائے گا؟ جس کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی وہ عمارت اپنی طرف آنے کے راستے گم کرنے لگی۔ امریہ بلا وجہ یونیورسٹی میں چکر لگانے لگی۔ اسے کسی پل چین نہیں تھا، وہ پاگل بنی بلا وجہ یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی۔ جھوٹ سچ بول کر اس نے اپنے آپ کو تسلی دے دی تھی کہ تو وہ تسلی قائم کیوں نہیں رہ رہی تھی؟ یہ کیا تم تتلی بنی چکرا رہی ہو؟ کسی نے کبھی اس کے پیچھے آ کر کہا تھا، میں یوں ہی گھوم رہی ہوں، میں تمہیں روز ہی یوں ہی گھومتے دیکھتا ہوں۔ کتنا گھومنا ہے تم نے؟ مجھے ایسا کرنا پسند ہے، لیکن ٹھہرو، تم روز میرا پیچھا کرتے ہو؟ ایک دم اس کے چہرے کے رنگ بدلے جیسے اس کی چوڑی پکڑی گئی ہو۔ ایسی باتیں معلوم ہو ہی جاتی ہیں، تم میری جاسوسی کرتے ہو نا؟ اسے جاسوسی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ بیگ میں اس نے 2 لالی پاپ نکالے، ایک خود کھانے لگا، ایک اس کے آگے کیا۔ کیا تم دائم کے لیے کام کر رہے ہو؟ اسے یہ خوف رہتا ہے کہ یونیورسٹی میں ضرور کچھ الٹا سیدھا کر کے پاکستان کا نام لے ڈوبوں گی۔ اسے میری سمجھداری پر شک کیوں ہے آخر؟ لالی پاپ منہ میں دبائے وہ جی جان لگا کر ہنسا۔ تم باتوں کو کتنے رخ دے ڈالتی ہو امریہ، تم ایسی باتیں کرنا کہاں سے سیکھتی ہو؟ نہ میں تمہاری جاسوسی کر رہا ہوں، نہ ہی دائم نے مجھے تمہارے پیچھے لگایا ہے۔ ویسے پاکستان میں تم کافی مقبول رہی ہوگی۔ امریہ سناٹے میں آ گئی۔ اسے کیسے معلوم ہوا یہ؟ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے آخر؟ اس کا رنگ فق ہو گیا۔ لالی پاپ منہ سے نکال کر وہ بلند و بانک کہکے لگانے لگا۔ تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ میری بات کو پھر سے تم نے اپنی مرضی کا رنگ دے ڈالا ہے۔ تم باتوں کو اپنی مرضی کے رنگ دیتی ہو اور ایسے غصہ کرتی ہو، بھڑکتی ہو اور چڑ جاتی ہو۔ کتنا زرخیز دماغ ہے تمہارا امریہ، میں نے آج تک اتنا زرخیز دماغ کسی کا نہیں دیکھا۔ امریہ نت نئی سوچوں کی عظیم کاشتکار۔ ہاں ہاں ہاں، یہ پکڑو اپنا لالی پاپ، میں نہیں کھاتی یہ، بچی نہیں ہوں میں۔ وہ برا مان گئی اور آگے بڑھ گئی، اور وہ لالی پاپ ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے لپکا، اور تب تک اس کے پیچھے ہی رہا جب تک اس نے وہ لالی پاپ کھا نہیں لیا۔ خود سے اور سوچوں سے تھک کر امریہ نے خود کو تھکا ڈالا، ایسی تھکن جو کسی آرام اور دوا سے جانے والی نہ تھی۔